کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی صحابی کے لیے دعا فرمائیں کہ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خوش نصیب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کتنا بلند ہوگا؟ آج کا واقعہ ایسے ہی ایک عظیم صحابی کا ہے جو اسلام کے اولین ماننے والوں میں شامل تھے، جن کی بہادری عرب میں مشہور تھی اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی جس کی برکت ان کی پوری زندگی میں ظاہر ہوتی رہی۔ یہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا اور ہر مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ غزوات میں ان کی تیر اندازی بے مثال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما اور ان کے تیر کو درست نشانے پر لگا۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا کی قبولیت کا ذکر صحابہ کرام کے درمیان مشہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے بارے میں نامناسب گفتگو کرنے لگا۔ حضرت سعد نے اسے سمجھایا اور منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ تب حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے عمل کا انجام دکھا دیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ حضرت سعد کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن حضرت سعد نے کبھی اس مقام پر فخر نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا کی قبولیت کا ذکر صرف ایک واقعے تک محدود نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ بعد میں کوفہ کے بعض لوگوں نے حضرت عمر کے پاس شکایت کی کہ حضرت سعد نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر نے تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا۔ وفد نے مسجدوں میں جا کر لوگوں سے پوچھا تو اکثر لوگوں نے حضرت سعد کی تعریف کی اور ان کی دیانتداری اور نماز کی گواہی دی، لیکن ایک شخص جس کا نام ابو سعدہ اسامہ بن قتادہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے حضرت سعد پر الزام لگا دیا۔ تب حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر لمبی کر دے، اسے فقر میں مبتلا کر دے اور اسے آزمائش میں ڈال دے۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص پر حضرت سعد کی دعا کا اثر ظاہر ہوا اور وہ خود لوگوں سے اپنی حالت بیان کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صرف دعا کی قبولیت ہی کی وجہ سے معروف نہیں تھے، بلکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ بعد میں جنگ قادسیہ میں انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اسلام کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ حضرت سعد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے اور حق پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔